السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں گے، اور ان دعاؤں کو اپنی نمازوں میں بھی یقیناً کیا ہے مانگ رہے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی دعا کی جانب، جو کہ ہوگی سنت کے مطابق۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب عافیت کا سوال کرنا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں درگزر اور عافیت مانگو۔ جب تمہیں دنیا اور آخرت میں عافیت مل گئی تو تم نے فلاح پا لی۔ کون سی ہے وہ دعا؟ اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ سننے ابن ماجہ کہ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں۔ چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے کورس کی جانب، آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ اور اب ہم پارہ نمبر 3، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں الحمدللہ اس کا آغاز کر چکے ہوئے ہیں، اور اس میں سورہ آل عمران کی آج ہم آیت پڑھیں گے 29 سے لے کر 31 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم۔ جی تطبیق کر لیتے ہیں۔ قل، قاف حروف مستعلیہ میں سے، لام کو ہم نے ہرگز ہلانا نہیں۔ یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے، وہ بھی اخفائے حقیقی۔ تخفو، خا حروف مستعلیہ میں سے، فو مد اصلی بالواو کا قاعدہ، ما مد اصلی بالالف کا قاعدہ، فی مد اصلی بالیا کا قاعدہ، یعنی حروف مدہ کے تینوں جو ہے نا یہاں پر قواعد ہمارے سامنے ہیں۔ واو مدہ، الف مدہ اور یا مدہ، مطلب کیا ہے؟ ان تینوں کو مد کرتے ہوئے یعنی ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ صدورکم، ٹھیک ہے، صوت پر لیٹر ہے، یعنی بھرپور طریقے سے اسے پر یعنی تفخیم کریں گے، یہاں پہ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ دو پہ مد اصلی بالواو، ری کم، یہاں پہ ری کیا ہے؟ باریک ادا کیا جائے گا، میم پہ اظہار شفوی، او واولین کا قاعدہ ہے، تبدوہ، با پہ قلقلہ، دو پہ مد اصلی بالواو، اور ہا کی پیش کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ یعلمہ اللہ، ٹھیک ہے، یا زبر عین، یہاں پہ عین کا مخرج بھی ادا کرنا ہے، یا، ٹھیک ہے، لمہ اللہ، میم پہ اظہار، اور ہا کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو اس میں جلالہ پر ہوگا۔ یعلمہ اللہ، یہاں پہ وقف کر دیا، ہا ساکن ہو گیا تو وقف بالاسکان۔ ویعلم، یہاں پہ بھی ہم ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، ما پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ، فا کی زیر کو سین کے ساتھ ملائیں گے، سین پہ سیٹی کو واضح کریں گے، فی السماوات، ان دونوں کو ایکولی کھینچیں گے، ما وا، ٹھیک ہے، ہونٹوں کی نا تمام گولائی سے ادا کرنا ہے۔
لیکن ان دونوں کو ایک الف یا دو حرکات کے برابر لازمی کھینچنا ہے، تاکہ زیر کو نہیں کھینچیں گے۔ وما مد سبیل الف کا قاعدہ، فی الارض را پر ہوگا، حمزہ ہے نا، اور آگے را ساکن ما قبل فتحہ، یعنی کیا ہے کہ اس حمزہ پہ کیا ہے یہ زبر، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا فی الارض، ٹھیک ہے، دوت پر ہو جائے گا ساکن ہونے کی صورت میں، اور یہاں پہ وقف بالاسکان ہو جائے گا۔ واللہ اس میں جلالہ پر اعلی مد سبیل الف کا قائم مقام، کل شیء قدیر، یہاں پہ کیا ہوگا اخفا کیا جائے گا، اور ساتھ میں یہ کیا ہے یہاں پہ یا لین کا قاعدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اور قاف پر ہے، دی پہ مد سبیل یا، را پہ جب ہم وقف کریں گے تو یہاں پہ وقف بالاسکان ہو جائے گا۔ یوم تجد کل نفس ما، واولین کا قاعدہ یو پہ، تجدو ان حرکات کو، یعنی یہ حرکات ثلاثہ بھی دیکھیں اسی کے اندر تینوں موجود ہیں، زبر یعنی کیا ہے فتحہ، زیر یعنی کسرہ، پیش یعنی تومہ، ٹھیک ہے، عربک کی بھی آپ کو لینگویج یہاں پہ سمجھا دی۔ کل نفس ما، یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ اور مد سبیل الف کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ عمیلت تا پہ حمز، اور من یہاں پہ اظہار، خیرم یہاں پہ یا لین کا قاعدہ خا پر ہونا ہے، اور رم یہاں پہ کیا ہے ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، محضورا دورا دوت پر ہے، اور اگر ہم تنوین زبر کو اور آگے آپ کے سامنے الف ہے تو ایک حرکت کے ساتھ اس کو ادا کریں گے تو الف مدہ کے ذریعے سے ہی ادا کیا جائے گا، اور اس کو وقف بالابدال بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تین ڈاٹس بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، یا تو آپ اس کو پیچھے سے یہاں تک ملا سکتے ہیں، یا پھر یہاں سے لے کر اس کو آگے مزید لے کر چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک رول ہے، ایک قاعدہ ہے، قرآن کا اسلوب ہے، اس لیے وما واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے، ما مد سبیل الف کا قاعدہ، عمیلت تا پہ ہمس میں سو، یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ کیا کیا ہم نے اخفاء حقیقی، اور چار حرکت لمبا کرتے ہوئے اگر ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں تو وقف بالاسکان، ٹھیک ہے، یعنی سٹاپ کیا تو ایک ہلکا سا جھٹکا بھی، لیکن آگے بھی اگر جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن دھیان رکھنا ہے اسی چیز کا، یہ دیکھیں یہ جو تین نقطوں کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، تودو لو، لو پہ واولین کا قاعدہ، انا یہاں پہ نون مشدد ہے تو مورنا کا قاعدہ، بینہا یا لین کا قاعدہ، ہا پہ مد سبیل الف کا قاعدہ، و بینہو یہاں پہ یا لین کا قاعدہ، ہو اس کو بھی چار حرکت لمبا کر دیں، امدم بعیدہ یہاں پہ چھوٹا سا میم اور آگے بار ہے تو یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہے، بائی ای پہ کیا ہے ای یعنی عین وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے یا مدہ کا قاعدہ، اور وہی طریقہ کہ وقف بالابدال، اگر ہم ایک حرکت کے ساتھ اس کو الف مدہ کریں گے تو وقف بالابدال ہو گیا، وقف کر دیا نا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، ٹھیک ہے، ہا وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے زال کے ساتھ نرمی سے ملائیں گے، اور رکم اللہ اس میں جلالہ پر پڑھا جائے گا، نفسہ یہاں پہ وقف بالاسکان، واللہ اس میں جلالہ پر، رؤوف بالعباد، او پہ مد سبیل الواو کا قاعدہ، یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ، یہ دیکھیں چھوٹا سا میم آگے با آ رہا ہے، لام کو ہلانا نہیں، عباد مد سبیل الف کا قاعدہ، دال پہ ہم نے وقف کیا تو وقف بالاسکان، اور ساتھ میں دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پہ ہم نے قلقلہ بھی کرنا ہے، قلقلہ کا کیا مطلب ہے ہلانا، بالعباد، ٹھیک ہے، قل ان کنتم، ٹھیک ہے، اخفاء حقیقی، یہاں پہ بھی اخفاء حقیقی، میم پہ زار شفوی، تو حبون اللہ، ہا کی زیر کو با کے ساتھ ملائیں گے دباتے ہوئے، پھر بو پہ مد سبیل الواو کا قاعدہ، اور اس میں جلالہ پر ہو جائے گا، فتبعونی، ٹھیک ہے، او پہ مد سبیل الواو، نی پہ مد سبیل یا، یحببکم اللہ، با پہ قلقلہ، اور اس میں جلالہ یہاں پر کیا ہے پر پڑا جائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، ٹھیک ہے، غین جو ہے وہ پر ہے، اور پھر یہاں پہ را ساکن ما قبل کسرہ یعنی زیر ہے تو را باریک پڑا جائے گا، لکم میم پہ اظہار شفوی، ذنوبکم نو پہ مد سبیل الواو، اور باکم میم پہ اظہار شفوی، تو آگے ہے واللہ، اور اس میں جلالہ کیا ہے وہاں پہ بھی پر پڑا جائے گا، غفور الرحیم، غین پر ہے، اور فو پہ مد سبیل کیا ہے واو کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور یہاں پہ کیا ہے ادغام بلا غنہ کا قاعدہ، رحیم را پر پڑا جائے، ہی پہ مد سبیل یا،
اور میم پہ جب وقف کریں گے تو وقف بالاسکان. ٹھیک ہے، چلیے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میں آپ کو یہ آیت مزید آگے دکھا بھی دیتی ہوں جو جی یہاں تک. ٹھیک ہے، اللہ غفور الرحیم. اپنا خیال رکھیں اور اسے ضرور شیئر کریں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، دین کو عام کریں، اللہ کا پیغام عام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.